السلام علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے پوچھیں گے کیونکہ ابھی عدالت کی تاریخ بھی ہے. 10 ستمبر کو انہیں کہا گیا تھا کہ پیش ہوں. اس کے علاوہ ہم اے پی سی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ اس وقت اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلا سوال, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس محسن اختر کیانی تھے, انہوں نے بار بار جو میاں نواز شریف کے وکیل ہیں خواجہ حارث, ان سے پوچھا تھا کہ کیا میاں نواز شریف ہسپتال میں داخل ہیں, اور پھر جواب ظاہر نفی میں آیا تھا. تو یہاں سوال بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ اگر وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنا زیادہ جان کا خطرہ نہیں ہے اور وہ شاید ٹریول کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے بھی میڈیکلی فٹ ہے. تو اس پر ایک ہسپتال کا داخلہ ہے, ایک وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. کورٹ نے تو ریمارکس بھی دیے تھے اس کے حوالے سے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگلی جو پروسیس ہے اپیل کا, اس میں وہاں پر ایکیوز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ پہلی بات ہے, نہیں وہ پروسیس رکے گا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بڑی کلیئر ہے, اور یہ وکیل نے بھی وہاں بھی کہہ دیا, ججز نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ وہ پروسیس نہیں رکے گا. دوسری جو بات ہے کہ اسپتال میں ہیں یا نہیں ہیں, ایک میڈیکل رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے, کورٹ میں بھی, اور بڑی ڈیٹیلڈ ہے کہ ان کو کیا بیماریاں ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, اور کیوں اب تک جو سرجیکل انٹرونشنز نہیں ہو سکیں, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے. اس میں لیگل پروسیس نہیں رک رہا. تو آپ وہ سمجھتے علاج ہیں, کرانے گئے تھے اور ان کو علاج کرا کر ہی واپس آنا چاہیے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ 9 ماہ تو گزر گئے ہیں. کووڈ-19 کا جو خطرہ تھا جس کی وجہ سے سرجری نہیں ہو رہی تھی, تو میرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پھر اب سرجری کی تاریخ کیا ہے. جی, وہ آپ بالکل پوچھ سکتی ہے عدالت. وہ چیز پنجاب حکومت کو پوچھنی چاہیے تھی فروری میں. یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ ایک ایگزمپشن کی درخواست دی گئی تھی, جس کی لیگل حیثیت میں نہیں جانتا ہوں, بٹ نارملی اپیل پروسیس میں ایکیوز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا, اس کو ریپرزینٹ کر لیکن سکتے ہیں. اس کے باوجود عدالت نے تو حکم دیا تھا کہ میاں نواز شریف پیش ہوں. جی, حکم دیا تھا, اس میں ایگزمپشن کی درخواست تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہوں, کہ بتائیں کہ کیوں ایگزمپشن چاہیے. یہ عدالت کا اپنا معاملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نارملی اپیل پروسیس میں ایکیوزڈ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو اپیل پروسیس چلتا رہے گا, وہ نہیں رکے گا. پنجاب حکومت نے فروری میں فیصلہ کیا کہ کیونکہ اختیار ان کے پاس تھا کہ سسپینشن آف سینٹینس اور بیل ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کا علاج بھی پورا نہیں ہوا. انہوں نے اس وقت بغیر سنے ہی اس کو یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں, وہ واپس آ جائیں. جب وہ یہاں سے گئے ہیں, ان کی حالت سب کو پتہ ہے, کچھ وقت لگا سٹیبلائز ہونے میں. اس کے بعد جہاں تک میں نے میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے, 3 میجر سرجیکل انٹرونشنز ہیں جو کووڈ کی وجہ سے رک گئی تھیں. اب ان کا وقت آ گیا کہ وہ سرجیکل انٹرونشنز ہو جائیں, یہ کے بعد دیگریں ہوں گی, وہ اکٹھی نہیں ہوں گی. لیکن ایک سوال یہ بھی بنتا ہے, کیونکہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا تھا, اور ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پھر اپیل کیوں نہیں کیا. اس سے خواجہ حارث کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, پنجاب حکومت کا بھی جو تھا, جی بالکل, یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے, اس کی اپیل نہیں کی گئی. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ معاملے اپیلوں سے طے نہیں ہوتے. کسی کی صحت کا معاملہ ہو, وہ حکومت کو بھی پتہ ہے, یہ حکومت کے کام ہے. کوئی ان کی سینٹینس میں کمی نہیں ہو رہی, کوئی ان کی جو اپیل پروسیس ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہے اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی. وہ جب علاج کروائیں گے آ جائیں گے. اور یہی مشورہ ان کو کل پی ایم ایل این نے بھی دیا ہے کہ آپ علاج کروا کر آئیں. سب سے ضروری بات علاج ہے. صحت ہو, جان ہو, تو باقی یہ اپیلیں بھی چلیں گی, اور جو یہ مقدمے ہیں دیگر وہ بھی چلتے رہیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صحت یاب ہونا یہ ہر شخص کا حق بھی ہے, علاج کروانا حق بھی ہے. رپورٹیں بڑی کلیئر ہیں, اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن بھی دی ہے وفاقی حکومت کو کہ ہائی کمشنر جا کر پتہ کرے اور رپورٹ سبمٹ کرے کہ ان کی صحت کیسی ہے. تو ہائی کمشنر نے رابطہ کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے, میرا خیال ابھی تک نہیں کیا, مجھے علم نہیں ہے. لیکن جہاں تک کم از کم رپورٹس کوئی ایسی آئی نہیں ہے.
کہ انہوں نے کیا ہے. اچھا, تو میاں نواز شریف کی واپسی کی کوئی ایک اندازہ مل سکتا ہے کہ میڈیکل بورڈ کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی طے ہو رہا ہے کہ کس تاریخ کو یہ 3 سرجیکل انٹرونشنز ہوں گی؟ دیکھیں, یہ کوئی ڈیٹ اس میں نہیں لکھی ہوئی رپورٹ میں, یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے. مریض خود اپنا علاج نہیں کرواتا, اس کو علاج ڈاکٹرز کرتے ہیں, اور ڈاکٹرز ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ سرجیکل انٹرونشن کب ہوگی. یو کے میں ابھی بھی کووڈ کے ایشوز ہیں, ہسپتالوں میں سرجریز بہت کم ہو رہی ہیں. تو جب تک ڈاکٹرز فیصلہ نہیں کریں گے یہ ڈیٹ آنا, میں کچھ کہہ دوں آج پھر آپ کہیں گی جو آپ نے کہا تھا, میں نہیں کہتا ہوں. لیکن یہ جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی یہ کب کی تھی؟ کوئی تازہ اپڈیٹ؟ یہ بالکل تازہ, یعنی جس دن یہ ہوئی ہے ڈیٹ ہوئی, کورٹ کی ڈیٹ تھی, اس سے شاید ایک دن پہلے کی تھی. اس دن سبمٹ نہیں ہو پائی تھی عدالت میں, اس کی ویریفیکیشن ہو رہی تھی فارن آفس سے. تو اب اٹیسٹیشن ہو جائے گی اور سبمٹ ہوگی؟ جی سبمٹ ہو جائے, سبمٹ ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ بات بار بار یہ ہوتی ہے, سوال پوچھا جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں, تو جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, کیا کون زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کیری کر رہے ہیں؟ مریم نواز شریف کر رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ یہ وہ بیانیہ ہے جس کو سارا پاکستان کیری کر رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو یقین کریں, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے, نہیں اس میں ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے, چلے پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں, PMLN کیری کر رہی ہے. اور اس میں مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں, شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. وہ صدر ہیں, وہ نائب صدر ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو کلپ سنواتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہتے رہے تھے ماضی میں, سنیے. 1000 بار معافی مانگ کر یہ کہوں گا کہ ایک دو ایسے جو کل کے آنے والے مشیر جن کو صرف اپنی گاڑی اور عہدے سے تعلق تھا, انہوں نے غلط مشورے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قمہ بیٹھا ہے, ان سے مشاورت کریں اور ان سے فیصلے لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ستے خیرے ہیں. 2017 کا ہے, کیا میاں نواز شریف بھی سمجھتے ہیں ان کو غلط مشورے دیے گئے تھے؟ نہیں, غلط مشورے کی بات نہیں ہے, ایک بیانیے کی بات ہے. ہم سب اور سارا پاکستان اس میں یقین رکھتا ہے کہ جس ملک میں الیکشن فیئر نہیں ہوں گے, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی, وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. اور 2018 کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے. میرا خیال ہے یہ شاید اس معاملے پہ اللہ کرے کہ آخری مور ہو, ثبت ہو جائے کہ ہم کم از کم اس ملک میں الیکشن غیر متنازع کرا دیں, فیئر کرا دیں, یہ جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے یہ ختم ہو. ورنہ حقیقت ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ووٹ کو عزت دونی کی بات نہیں کرتے, وہ خلائی مخلوق کی بات نہیں کرتے, وہ محکمہ زراعت کی بات نہیں کرتے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا کریں. میں یہاں سے فارغ ہو کر ان سے بات کروں گا کہ آپ ہر روز محکمہ زراعت کی بات کیا کریں, خلائی مخلوق کی بات کیا کریں, آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کیا کریں. میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے, اسے بھی درخواست کرتے ہیں روز بیان کیا کریں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا وہ پاکستان کا بیانیہ ہے. اگر پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوں گے, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, پھر وہی ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے. اچھا, انتخابات کی بات کرتے ہیں کیونکہ APC بھی آ رہی ہے. ایک سوال یہاں ایک اور بنتا ہے کہ اس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کیوں نہیں کرے, ہوسٹ کیوں نہیں کرے, میزبانی کیوں نہیں کرے؟ نہیں, یہ پیپلز پارٹی نے اظہار کیا تھا کہ ہم ہوسٹ کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کوئی لاسٹ ٹائم فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا, اس دفعہ انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ آپ کا موقف رہا ہے کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے؟ جی, فریش الیکشن ایک حل ہے. ایک حل ہے جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آج حالات پہنچ گئے ہیں فریش الیکشن ہی حل ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی شاید طے کرنا پڑے کہ ملک کے اندر معاملات چلیں گے کیسے. جو انفلوئنسز ہیں ڈیسیژن میکنگ پر, حکومت کے چلنے پر ملک کے اندر, میں نے آپ کے پروگرام میں بیان 6 انفلوئنسز ہوتے ہیں, ان کو اب یکجا کرنا پڑے گا, ان کا کوئی راستہ بنانا پڑے گا کہ مستقبل میں حکومتیں چلیں گی کیسے. لیکن یہ جو ہدف ہے, فریش الیکشنز کا ہدف ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین حل ہے, اس کی طرف کیا کیا آپشنز ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب سیاسی جمود آ جائے, جب حکومت ناکام ہو جائے تو فریش الیکشن ہی ایک راستہ رہتا ہے. لیکن اپوزیشن اس کے لیے ان کی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیز نکالیں گے, ان ہاؤس چینج کریں گے, واٹ آر دی آپشنز؟ دیکھیں, جو طریقہ بھی ہو اس کو حاصل کرنے کا, ابھی تو ہدف بھی طے کرنا, یہ تو ہماری رائے ہے نا, ہماری جماعت کی رائے. آپ کی جماعت کی رائے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی رائے کچھ اور ہو, مولانا صاحب کی رائے اور ہو, بہت سی اور جماعتیں بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان کی رائے کچھ اور ہو.
تو یہیں سے وہ راستہ لاعمل نکلے گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا تو یہ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طے ہو جاتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, اعلانات ہوتے ہیں, پھر لیبر کمیٹی کے پاس پنگ پونگ کی طرف جیسے جاتا ہے, تو کیا یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک دفعہ اے پی سی میں طے ہو گیا, پھر اعلان, پھر بات آگے بڑھے گی؟ جی وہاں جو طے ہوگا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یہی مقصد ہے اے پی سی کا, ورنہ اے پی سی کا مقصد اور کوئی ہے نہیں, یہی ایک مقصد ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو وہاں پر طے ہوگا تمام جماعتیں اس کو آنر کریں گی. کوئی ڈیڈ لائن ہوگی یا بس ریبر کمیٹی کو کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر بات ختم؟ نہیں, ریبر کمیٹی نہیں, ایک وہاں پر ایک لاعمل ہوگا, ایک ہائر لیول پلان ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے جلوس نکالنے ہیں, جلسے کرنے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کرنا ہے, صوبوں میں کچھ کرنا ہے, یہ سب چیزیں وہاں پر طے ہوں گی. اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جاری رہے گی. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ اسی یعنی 20 کو اے پی سی ہوگی تو 21 کو فیصلہ ہو جائے گا. یہ معاملہ چلتا رہے گا, پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے, وہ چلتا رہے گا. جیسے آپ نے کہا کہ جو فریش الیکشنز ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رائے ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں اس میں شامل ہیں, اس میں آپ مختلف سٹیکس بھی دیکھتے ہیں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کے پاس ایک صوبہ بھی ہے, وہ بھی 2018 کے انتخابات میں ان کو وہ صوبہ ملا. مولانا فضل الرحمان ہے, وہ تو ان کی سٹیکس نہیں ہے اس وقت نظام میں, اور وہ تو حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, اور ایک ان کا دھرنا بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو ان دونوں جو سٹیکس مختلف ہے, ان کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے گا, توازن لایا جائے گا, کیونکہ یہ تو مشکل کام لگ رہا ہے. اس میں جو ناکامیاں پہلے بھی نظر آئی ہیں شاید اسی کی وجہ سے ہیں. دیکھیے, سیاست ہوتی ناممکنات کو ممکن بنانے کے لیے, تو بیلنس وہیں پہ اے پی سی کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام جماعتیں اپنا موقف رکھیں اور ایک ویو پوائنٹ بن جائے, ایک پلان بن جائے جو سب کے ویو پوائنٹ کو اکوموڈیٹ کر سکے, یا کچھ ہم چھوڑ دیں گے, کچھ اور چھوڑ دیں گے, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان پہلے بھی بہت مایوس ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کھل کر بہت کیا ہے, ان کو منایا بھی گیا ہے بار بار. تو اس دفعہ ان کو کیا آفر کریں گے, اس دفعہ کیا آفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس اس اے پی سی میں شامل ہوئے ہیں, از آن دا ٹیبل؟ نہیں, بالکل ان کا حق ہے کہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں, انہوں نے کیا بھی ہے, ان کے تحفظات میں اس میں وزن بھی ہے. لیکن پہلے بھی جو ان کا جلوس تھا اور جو دھرنا تھا یہاں پر, یہ صرف ان کی جماعت کی حد تک تھا اور بہت کامیاب تھا. اب اگر فیصلہ ہوتا ہے ساری جماعتیں شامل ہوں گی, یہ اے پی سی کے پلیٹ فارم کا جو فیصلہ ہے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی سیاسی عمل ہو پاکستان میں وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہو, انڈیویجول پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ ہو, ایک جوائنٹ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہو. تو جے یو آئی فے نے جو مارچ کیا تھا وہ اکیلے کیا تھا, اپنی جماعت کی حد تک ہی تھا. جی بالکل. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں, اگر اس دفعہ فیصلہ ہوتا ہے تو اے پی سی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں فیصلہ کر کے سب اس میں شامل ہوں. تو لانگ مارچ ہوگا, اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے گا, یہ سب آپشنز ہیں. مقصد ایک ہے کہ آج جو ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, جو حکومت ناکام ہو چکی ہے, عوام کو پھر ایک دفعہ اظہار رائے کا موقع دیا جائے اور ان کے ووٹ کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ابھی ہمیں حال ہی میں انٹرویو دیا تھا سما کو, اور انہوں نے تو یہ بھی, میں سنا دیتی ہوں کلپ پہلے. اے پی سی میں آپ لوگ اس سطح پہ جا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھی آپ لوگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ استعفے دے دیں, اور پیپلز پارٹی کراچی سے اور سندھ سے بھی استعفے دے دیں, اس طرح کے بھی؟ نہیں, یہ تو پھر مشترکہ فیصلہ, یعنی کنسنسس کے ساتھ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بالکل مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسمبلی سے باہر آنے کو تیار ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دینے کو تیار ہے. جی, اگر یہ اے پی سی میں فیصلہ ہوتا ہے بالکل تیار ہے. اگر یہی حل ہے, یہی اے پی سی فیصلہ کرتی ہے, بالکل تیار ہے. کیونکہ دیکھیں, یہ کوئی حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ تو مسائل ملک میں جو ہیں, جو عوام تکلیف میں ہیں, اس کو دور کرنے کی بات ہے. اسمبلی سے استعفیٰ دینے سے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ اظہار یکجہتی ہوگا عوام سے. اگر یہ پارٹی اے پی سی میں فیصلہ ہوتا ہے, عوام تنگ ہے. آپ یقین کریں, میں تو جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جان چھڑائیں. ہر آدمی کے پاس ایک ہی بات ہے, جان چھڑائیں. جی, غلطی ہو گئی ہے. اب اس کے لیے ہم کیا لائعمل بناتے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی استعفیٰ دینا ایک آپشن ہوتا ہے ہمیشہ. اتنی بڑی اپوزیشن ہے, میرا خیال ہے 12 کا فرق ہے, اگر اتنی بڑی اپوزیشن استعفیٰ دے دے تو پھر جمہوری پارلیمنٹری عمل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
اب ایک اور موضوع پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی گردش کر رہا ہے, اس پہ بہت بات چیت ہو رہی ہے, اور میں بات کر رہی ہوں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری آئی تھی, انہوں نے پریس ریلیز بھی اس کے جواب میں جاری کی تھی. عمران خان صاحب نے ان کا استعفیٰ نہیں قبول کیا, یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان کے جواب سے مطمئن ہیں. کیا پاکستان مسلم نواز ان کے جواب سے مطمئن ہے؟ نہیں, ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا, وہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم صاحب کو قبول کرنا چاہیے تھا. ایک شخص پہ الزام لگے, انہوں نے محسوس کیا کہ میں اپنے عہدے پہ صحیح کام نہیں کر سکتا ان الزامات کے ہوتے ہوئے, استعفیٰ دے دیا. اب وہ آپس میں طے کر لیں کہ قبول کرنا یا نہیں کرنا. بات اصل میں یہ ہے, اور یہ بات اب زیادہ ہائی لائٹ ہوئی, یہ بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہ الزامات ثابت نہیں ہوتے آپ بے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے میرے سمیت, جن پہ ایسے ایسے الزامات لگے ہیں جن کا نہ کوئی ثبوت ہے, عدالتوں میں ریفرنس جمع کرائے گئے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر, اور آپ سمیت, حکومت سمیت, اسی وزیر اعظم سمیت, اس کے وزراء سمیت روز الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ فلانے ہیں. تو اب معاملہ ہے عاصم باجوہ صاحب کا. میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ جب تک ان کے الزامات ثابت نہیں ہوتے وہ بے گناہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب بے گناہ ہیں. انصاف کا اصول ہے, میں نہیں کہتا ہوں. پھر استعفیٰ کیوں؟ یہ انصاف کا اصول ہے. تو پھر استعفیٰ کیوں قبول کیا جائے؟ میں انصاف کے اصول کی بات کر رہا ہوں جو مجھ پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور عاصم باجوہ صاحب پہ بھی ہونا چاہیے. فیئر انف. ایک بات مختلف ہو چکی ہے, وہ یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب ایس اے پی ایم ہیں. ایس اے پی ایم پہ نیب لاگو ہوتا ہے. اگر نیب مجھ پر الزام لگا کر مجھے کہتا ہے کہ آپ صفائی دیں, نیب مجھے کہتا ہے جی آپ نے منی لانڈرنگ کی, اب میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے منی لانڈرنگ نہیں کی, تو اب نیب کو بھی یہ چاہیے کہ عاصم باجوہ صاحب پہ الزام لگائے کہ آپ نے یہ کیا, یہ الزام ہے, جو بھی الزامات ہیں. اب پھر عاصم باجوہ صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ الزامات غلط ہیں. یہ نیب کا کام ہے. اگر یہ نیب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام, یہ جو پلیٹ فارم جہاں تحقیقات ہونی چاہیے یا اس معاملے کا حل ہونا چاہیے, نیب بہترین پلیٹ فارم ہے. جی نیب بہترین, نیب کو تو ختم ہونا چاہیے, نیب کو تو ختم ہونا چاہیے. یہی میں کہنے لگی تھی کہ آپ تو کہتے ہیں نیب ختم ہونا چاہیے. جی نیب, لیکن جب تک وہ موجود ہے, اگر مجھ پہ اس کا اطلاق ہوگا تو عاصم باجوہ صاحب پہ بھی ہوگا, نواز شریف پہ ہوگا تو عاصم باجوہ صاحب پہ بھی ہوگا, شہباز شریف پر ہوگا تو عاصم باجوہ صاحب پر بھی ہوگا. یہ بات ہے. اگر انصاف برابر ہے ملک کے اندر تو پھر آج عاصم باجوہ صاحب بھی نیب کی زد میں ہیں, ان کی بھی انکوائری, انویسٹیگیشن, ان کا بھی ریمانڈ, یہ سب کچھ ہونا چاہیے اگر انصاف برابر ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کیے جائیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جو بلوچستان میں آپ کی حکومت گری تھی, اس میں آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس کوئی معلومات ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کوئی کردار تھا؟ نہیں, میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. میری ان سے وہیں ملاقات ہوئی تھی پہلی دفعہ. وہ کور کمانڈر تھے, ایک اچھے پروفیشنل سولجر تھے. اب انہوں نے فیصلہ کیا سیاست میں آنے کا, ایک سیاسی حکومت کو جوائن کیا, تو ان پر نیب کا اطلاق ہو گیا. اب ان کو نیب کو فیس کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ملک میں کوئی قانون نہیں رہے گا. مجھے بھی نیب سے استثنا دے دیں, شہباز شریف کو بھی دے دیں, ہم سب کو دے دیں. ہم تو 2 سال سے نیب بھگت رہے ہیں, یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے. انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ الزام لگائیں, اس کے بعد جب تک آپ ثابت نہیں کرتے وہ آدمی بے گناہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ایک دوبارہ سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کراچی کے بہتری کے لیے جو فنڈز ہیں اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل جب کراچی کے حوالے سے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان ہوا تھا تو ایک ماحول نظر آ رہا تھا, وہ آج تھوڑا سا کرکرا پڑ گیا ہے. اب اسد عمر صاحب وزیر منصوبہ بندی, انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی اس حوالے سے کی اور الزام لگایا پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. کیا انہوں نے کہا سنواتے ہیں, اور اس سے شامل ہے کل انہوں نے ایک بریک ڈاؤن جو دی تھی پیکج کے حوالے سے, وہ بھی اس ان کلپ میں شامل ہے, سن لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے, تو وفاق تو صرف 300 ارب دے رہا ہے. میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے, لیکن کیونکہ چیئرمین
ऑफ द पार्टी ने एक बात की है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए। टोटल जो परसों प्रेजेंटेशन जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हुकूमत सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमें वक्त देने का। मुर्तज़ा साहब, अब कल माहौल अच्छा नज़र आ रहा था और अचानक से ये हो गया। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ही कह दिया कि 802 अरब सिंध हुकूमत दे रही है। फिर आज असद उमर साहब कल कह रहे थे कि आधा हिस्सा होगा और बाकी पर बातचीत चल रही है। अब कह रहे हैं कि 62% है। व्हाट आर द नंबर्स? आई मीन 62% है, आधा है। अंबर, मैं तो आज भी ये चाहता हूँ कि अच्छे अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात हल हों और इसके ऊपर खाम में अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। तो मैं तो अभी भी समझता हूँ कि एक अच्छी नीयत के साथ सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया है, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ कराची एंड द पीपल ऑफ कराची पैरामाउंट। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम इन ट्रिवियल चीज़ों में पड़ें, वी शुड फोकस ऑन द फैक्ट कि कराची की डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट आएगी, उस रुकावट को हम लोग मिलकर अबूर करेंगे। और यही स्पिरिट था सिंध गवर्नमेंट का, यही स्पिरिट था चीफ मिनिस्टर का जब इस डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर बात हो रही थी। जो असद उमर साहब ने आज रिकॉर्ड पे चीज़ें रखी हैं, मैं सिर्फ उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि 1100 अरब में से 62% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है और 38% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। मैं समझता हूँ 1100 अरब के पैकेज में जो कुल रकम फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है वो 362 अरब रुपए, 362 बिलियन, जिसमें 260 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत हैं और 103 बिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट खुद फंड करेगा बाय वे ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। यानी कि एक माली साल में जो वफाक अपनी किटी से पैसे निकालेगा वो तकरीबन कोई 33 अरब रुपए होंगे कराची शहर के लिए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन कोई 750 अरब है आउट ऑफ द 1100 बिलियन रुपीस। 750 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने फंड्स भी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हैं, और जो हमने वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स नेगोशिएट किए हैं वो भी शामिल है। ठीक है, ये और 3 साल का है। लेकिन साथ साथ देखिए, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा कि जो मुलाकात हुई थी मुराद अली शाह साहब के साथ वो बहुत अच्छे माहौल में हुई थी, और उनका ये इशारा था, उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अंडरमाइन कर रहे हैं अपने ही चीफ मिनिस्टर को। और आज भी लेकिन साथ साथ मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी अपने दौरे पे निकले हुए थे। तो एक तरफ असद उमर साहब जो वजीर मनसूबाबंदी हैं वो भी उसी मीटिंग में बैठे हुए थे, इजलास में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ आपका कहना कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए फिगर्स कुछ मुख्तलिफ हैं। सो इससे तो ज़ाहिर है माहौल तो ख़राब होगा। क्या वाकई आप व्हाट इज़ द ट्रूथ है? क्या मान लिया था मुराद अली शाह साहब ने इसके लिए और बाद में अब कुछ और बात हो रही है? देखिए अंबर, फैक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं ना, उनको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको नंबर्स का ब्रेकडाउन दे रहा हूँ कि 1100 बिलियन का पैकेज है, उसके अंदर कितने फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, कितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है। इसमें मैं समझता हूँ कोई ईगोइस्टिक फाइट नहीं होनी चाहिए। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह दिया, और आज भी हम समझते हैं कि बजाय इसके हम चीज़ों में जाएं, डिटेल्स में जाएं, इससे सिर्फ मैं समझता हूँ माहौल ख़राब होगा। एनवायरनमेंट, जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि चीफ मिनिस्टर साहब बैठ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ रही है। मैं समझता हूँ ये ब्लेम गेम, अगर ये क्रेडिट पिकिंग की जाएगी, इसमें ये माहौल खराब होगा। मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब, माज़रत मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि असद उमर साहब का तो यही मौक़िफ़ है कि जो माहौल ख़राब हुआ है, जो पॉइंट स्कोरिंग की गई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है। अगर पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाय वे ऑफ फैक्ट्स बयान करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि असद उमर साहब आके कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन गलत बयानी कर रहा है या माहौल को ख़राब कर रहा है। अगर सिंध हुकूमत का कंट्रीब्यूशन इस 1100 बिलियन के पैकेज में 760 अरब रुपए नहीं है,
تو آپ مجھے بتا دیجئے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن 362 ارب روپے سے اوپر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لائبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہو بٹ کریڈٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سندھ کی عوام پیسے ری پیمنٹ میں خرچ کریں گے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ نہیں جی ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں ان کا کریڈٹ ہے, وہ کہتے ہیں 1100 ارب روپے میں سے 62% ان کا کمپوننٹ ہے, تو پھر لائبلٹی ان کے اوپر جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے یہ ہم کریڈٹ کی طرف جائیں, اس کو چھوڑ دیجئے. The people of Karachi will decide کس نے کام کیا ہے, ان کے لیے کس نے کام نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ کل کے روز چونکہ بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں فیڈرل گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر سے, کہ پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں, کوئی بہت بڑا پیکیج اناؤنس کریں گے. تو جب انہوں نے پیکیج اناؤنس 1100 ارب کا پیکیج کا اعلان تو کیا تاریخی کہا جا رہا ہے مرتضیٰ. نہیں اس کی وجہ ہے نا, اس 1100 ارب سے 2 دن پہلے سیٹرڈے کو انہوں نے یہ اعلان کیا. اگر آپ تھرسڈے کو چیف منسٹر سندھ کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس پریس کانفرنس میں چیف منسٹر صاحب نے تمام ڈیٹیل جو 800 ارب روپے کی ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ پبلک کر دی تھی. اس سے ایک روز قبل چیئرمین پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی تھی, بلاول صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ اتنی کنٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, اور ہماری ڈیمانڈ تھی یہ امبر, آپ اگر وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم لیکن اس سے ایک اور سوال آپ سے, اس پر ایک اور سوال ہے مرتضیٰ صاحب, اس پر ایک اور سوال ہے آپ سے, میں مزید وضاحت چاہتی ہوں کیونکہ جی اوکے کوئکلی میں صرف کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ 800 ارب روپے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ہم آئیڈیلی یہ چاہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو میچ کرے, کہ وہ بھی 800 ارب روپے کنٹریبیوٹ کرے. تو کراچی والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم جو کراچی سے الیکٹ ہوا ہے وہ آ کے 800 ارب روپے کا اناؤنسمنٹ کرے گا. اب وزیر اعظم نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کے اندر سب سے بڑا کمپوننٹ تو سندھ حکومت کا نکلا. تو نیچرلی تھوڑے سے لوگ جو تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ جی آپ نے اتنا بڑا ہائپ کریٹ کی کہ وزیر اعظم کوئی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں. اصل تو کمپوننٹ اس کے اندر مراد علی شاہ کا ہے, اصل کمپوننٹ تو اس میں بلاول بھٹو زرداری کا ہے, سندھ حکومت کا ہے. تو اس میں آپ نے کون سا تیر مارا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس تاثر کو, ٹھیک ہے, اس پہ ایک اور سوال ہے, لیکن اس پہ ایک اور سوال بنتا ہے مرتضیٰ صاحب, کیونکہ جب سالانہ بجٹ تھا جو ابھی جون میں آیا تھا سندھ حکومت کا, اس وقت کراچی کو 26 ارب میرے خیال میں مختص اس کے لیے کیے گئے تھے. جب حالات اتنے خراب ہو گئے, جب پانی جس کو کہتے ہیں نا لٹرلی سر سے اوپر گزر گیا تھا, اس کے بعد ہی تو سندھ حکومت نے 802 ارب کا اعلان کیا. یہ پہلے نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ نہیں امبر, یہ میں بتاؤں آپ کو, میرے خیال میں کوئی بہت ہی کوئی چیمپئن آدمی ہو سکتا ہے جو کہے گا کہ میں 802 ارب روپے 2 ہفتے میں اس کے پلان بنا لوں, اس کی فائنینسنگ ارینج کر لوں. یہ چیزیں پیپر پہ نہیں ہوتی ہیں امبر, اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, بڑا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اپنے لونز کو نیگوشیٹ کیا, وہ اپروو ہوئے. آپ نے ورلڈ بینک سے اپنے لونز کو نیگوشیٹ کیا, وہ اپروو ہوئے. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چیزوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ اپروو ہوئے ہیں, اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے. تو یہ سارے کام آلریڈی پائپ لائن میں تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس پورے پروجیکٹس میں 28 ارب روپے کا ایک کمپوننٹ ہے جو کہ ملیر ایکسپریس وے ہے, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ میں سندھ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے, اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, ٹینڈر ایوارڈ ہو چکا ہے, کام ایکچولی سٹارٹ ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ 10 دن میں کام ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ 2 ہفتوں کے اندر سندھ حکومت نے سارا کام کیا؟ تو یہ تمام چیزیں پائپ لائن میں تھیں. اب اگر ہمارے کیے ہوئے کام پائپ لائن میں تھی, کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا. بہت اہم سوال مرتضیٰ صاحب, بہت اہم سوال ہے, کیونکہ سب سے بڑی جو ماہرین سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں, میئر کو با اختیار بنایا جائے, 2013 کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا جائے. اس پر کب کام ہوگا اور کب تک ہم لوکل باڈیز الیکشنز کی توقع رکھتے ہیں؟ اچھا, جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے کیا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ نظام چل رہا ہے اس وقت؟ یا خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ نظام چل رہا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے ان کرٹکس کا کہ سندھ کے اندر کراچی کے حوالے سے تو یہ بات کرتے ہیں, لیکن پنجاب کے بارے میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو وہ گونگے ہو جاتے ہیں, خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. ان سے پوچھیں گے, اس کا جواب مل سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کو حکم دینا پڑا تھا, پھر ہی 2015 میں انتخابات ہوئے تھے. پورے پاکستان میں, صرف سندھ میں نہیں, پورے پاکستان میں امبر, صرف سندھ میں نہیں, یہ پورے پاکستان کے لیے حکم نامہ تھا. تو ہم نے تو ڈسپائٹ آل ایشوز, حالانکہ متحدہ قومی موومنٹ کے میئر تھے, ہم نے اپنی اپوزیشن پارٹی کو اجازت دی کہ آپ اپنا ٹینیور پورا کریں. پنجاب میں عمران خان صاحب نے نون لیگ کے جو لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو نہیں چلنے دیا, اسلام آباد کے میئر کو نہیں چلنے دیا, خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے میئر کو اور ناظمین کو نہیں چلنے دیا.
میں سمجھتا ہوں ہم نیا نظام کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈیلیبریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا متوازن لا لے کے آئیں جو کہ ان کو نہ صرف اختیارات دے بٹ چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ دے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرتضیٰ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسکولز دوبارہ کھل رہے ہیں, کون سی گریڈز کھلیں گی, کیا SOPs ہوں گی. آفٹر دا بریک شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل فیصلہ ہوگا کہ 15 ستمبر سے اسکولز کھلیں گے, کون سی کلاسز کھلیں گی, SOPs کیا کیا ہوں گے. کچھ صوبائی حکومتوں نے تو جاری کر دیے ہیں, لیکن حتمی فیصلے کیا ہو سکتے ہیں, اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب ہمیں وقت دینے کا. شفقت صاحب, کل 6 ماہ بعد یہ سب جو وفاقی حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں ہیں مل کر بیٹھ کے فیصلہ کریں گی کہ 15 ستمبر سے اسکولز کھلیں گے, کس طرح سے کھلیں گے. اس میں یہ بھی ابھی تک بتایا گیا ہے کہ مڈل اسکولز اور پرائمری اسکول جو ہیں وہ ابھی نہیں کھولے جائیں گے, میٹرک انٹرمیڈیٹ وغیرہ آگے کھولا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کیا فیڈ بیک آپ کو ملا ہے اسکولز انتظامیہ کی طرف سے, صوبائی وزراء کی طرف سے, کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی, ہم نے مشاورت کا سلسلہ تو تھرو آؤٹ جاری تھا, اور ہم خاص طور پہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پاس فگرز ہیں انفیکشن کے, ان کو بھی بڑا کلوزلی اسٹڈی کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے جو اپنے فگرز ہیں, اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ بھی چیک کر رہے تھے. تو ابھی کل فائنل فیصلہ تو کل ہوگا, لیکن ابھی تک جو حالات ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ ایجوکیشن منسٹرز اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ایک سٹیگرڈ طریقے سے اسکول جو ہے اور کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ جو ہے ان کو کھولا جائے. عام تاثر تو یہی ہے کہ جو سینئر کلاسز ہیں, یعنی کہ یونیورسٹیز یا 9th سے ابو جو ہیں, ان کو پہلے کھولا جائے, تاکہ بڑے بچے جو ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ SOPs کو زیادہ طریقے سے فالو کریں گے, اور ٹھیک ہے, وہ ایسے زیادہ ڈسپلنڈ ہوں گے. سو اس لیے یہ ایک طریقہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ کل فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیا اندازہ ہو رہا ہے, کیا آپ کووڈ-19 کے کیسز پر نظر رکھیں گے اور سکولز کی جو SOPs پر عمل درآمد کریں گے اس پر نظر رکھتے ہوئے پھر مڈل اسکول اور پرائمری اسکول کو کھولا جائے گا؟ جی, ارادہ یہی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے جو پہلا بیچ ہے اس کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد سیکنڈ بیچ کو شروع کیا جائے. اور سب سے بڑا بیچ کیونکہ پرائمری اسٹوڈنٹس کا ہے, تو اس لیے تقریباً 3 گھنٹے تقریباً, تو اس لیے جو باقی دیکھ کے بیماری کی حالت دیکھ کے انفیکشن کے حالات دیکھ کے پھر 15 دن اندر کوشش تو یہی ہے, اور اگر سارے منسٹرز کا یہی خیال ہوا تو انشاءاللہ 15 دن میں کھول دیں گے. اچھا, اس میں کووڈ-19 ٹیسٹ لازمی بنایا جا رہا ہے, اس پر صوبائی وزراء جو ہیں یا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پر اتفاق کچھ پایا جا رہا ہے, یا کیا خیالات ہیں اس وقت؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں تو ایسے ہی کیا جائے گا کہ ٹیچرز اور بچوں کا کووڈ-19 ٹیسٹ ہوا کرے گا. دیکھیں, یہ کھلنے سے پہلے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جیسے ہی اسکولز اور یہ یونیورسٹیز, بلکہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ کھلتی ہیں, تو اس میں ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کے لیول جو ہے اس کو بڑھا دینا ہے. اور جہاں بھی کوئی ذرا بھی شکایت ہوگی, کوئی ٹیمپریچر ہوگا, کچھ ہوگا, تو وہاں پہ ٹیسٹنگ جو ہے اس کو فوری طور پہ کیا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کو کیس آتا ہے تو ان کا جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ کی جائے گی, تاکہ کن کن لوگوں کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ کا کوئی ہوا ہے, کانٹیکٹ ہوا ہے. یہ ذرا بڑا آسان فیصلے نہیں ہیں, بہت مشکل فیصلے ہیں, اور اس کو بڑے سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اور 6 ماہ سے اسکول سارے بند ہیں, بچوں کا نقصان بہت ہو رہا ہے. پرائیویٹ اسکول بہت سارے جو لو فی پیئنگ ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہیلتھ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی رہے گی.
ٹھیک ہے پرائیویٹ سکولز کا پھر ابھی تک کیا ریاکشن آیا, کیا رد عمل آیا ہے, کیونکہ وہ تو عدالت بھی گئے تھے, کیا وہ بھی مطلب ان کو بھی کہا جائے گا کہ ابھی فی الحال بڑی کلاسوں کو ہی کھولا جائے گا, ان کے آپ کی کیا رائے ہوگی, کیا کہا جائے گا ان کو؟ دیکھیں جی, جو بھی پلان بنتا ہے اور جو بھی ایجوکیشن منسٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا اطلاق سارے ملک پہ ہوگا, اور اس پہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اسکول جو ہے وہ اس کو مانے اور کوئی نہ مانے یا کوئی اپنی مرضی کرے. ہم نے تو پہلے بھی من مانی نہیں کرنے دی اور اب بھی نہیں کرنے دیں گے, اور یہ بیسیکلی تو ڈیسیشن صرف ایجوکیشن منسٹرز کا نہیں ہے, یہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, نیشنل کمانڈ سینٹر, یعنی کہ ملک کے جو سب سے بڑے بڑے ادارے بنے ہیں کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کا ڈیسیشن ہوگا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ گنجائش مجھے کم نظر آ رہی ہے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, لیکن اگر کرے گا تو پھر آبویسلی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کی ایس او پیز پر مانیٹرنگ کس طرح سے ہوگی, کیا اسکولز خود رپورٹ کریں گے, کیا جرمانہ ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر کسی اسکول نے خلاف ورزی کی تو پھر نیچرلی جو ہمارے ادارے ہیں وہ دے ول موو ان, اور موسٹ لائکلی اگر زیادہ وائلیشن نظر آئی تو پھر تو اسکول بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہیلتھ کا فیصلہ. اب شفقت صاحب ہمارے پاس کچھ ہی دیر رہ گئی ہے, کچھ اب میں سیاسی سوالات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے ایک جو سوال اٹھا ہوا ہے, بات ہو رہی ہے, وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے جو سٹوری آئی تھی, پھر ان کا استعفیٰ, ان کی پریس ریلیز, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت چاہے عمران خان صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہوں, چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں, ان سب نے ان پہ جب سٹوریز ہوئی تھیں تو ایک منی ٹریل بھی پیش کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اطمینان کا اظہار کیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق تھا یا جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے, غلطی چل, یہ تو ایک سٹوری تھی جو کہ میڈیا میں آئی, اس کا بڑا بھرپور طریقے سے جنرل باجوہ صاحب نے جواب دیا. پرائم منسٹر اس سے خوش ہیں, اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا اس سے کلی طور پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ ناجائز الزامات ہیں, اور اس لیے انہوں نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. تو یہ کوئی جوڈیشل کاروائی نہیں ہو رہی, پرائم منسٹر نے اپنے حساب سے دیکھا ہے اور انہوں نے سمجھا ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ان چارجز میں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پریس ریلیز میں باتیں کی ہیں, اس کے لیے مزید منی ٹریل کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ جو بھی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے اس سے پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ ہے, میں بھی سیٹسفائیڈ. ٹھیک ہے شفقت صاحب, ایک اور معاملہ میں اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میاں نواز شریف کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی, اس وقت جو بحث چھڑی ہوئی ہے, ایسے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف 10 ستمبر کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی سوال, حکومت نے یہ بھی اپنا جواب جمع کروانا ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بتائیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے وفاقی حکومت کی کیا ہدایت ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یعنی کہ آپ کی حکومت نے وہ تمام کارروائیاں کی ہیں یا تمام تحقیقات کی ہیں جس سے آپ عدالت میں سیٹسفائی کر سکیں گے, عدالت کو سیٹسفائی کر سکیں گے کہ آپ نے اس میں تمام انویسٹیگیشن کی ہے کہ 9 ماہ میں جب میاں نواز شریف ملک سے باہر تھے تو جی پاکستانی ہائی کمیشن کا وزٹ کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب سبمٹ کیا جائے گا کورٹ میں؟ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو ضمانت دی تھی 2 ماہ کے لیے, اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ 10 تاریخ کو پیش ہو. تو کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے, ہر چیز سے بڑھ کے ہے. جہاں تک ان کی صحت کا تعلق ہے, عدالت نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کریں. پنجاب گورنمنٹ نے ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہیں اور ان کو واپس آنا چاہیے. ویسے بھی اگر آپ خبروں کے حساب سے بھی دیکھیں تو پچھلے 9 ماہ میں انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا, اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی ان کو سرجری ہوئی ہو یا کچھ ہوا ہو. تو یہ کووڈ کی بات کی جاتی ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, تو اب
क्या ख्याल है कि कोविड की वजह से ब्रिटेन में आए कोविड के और किसी चीज़ का इलाज नहीं हो रहा, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए बेसिक बुनियादी बात ये है कि वो वापस आना नहीं चाहते, और कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप आके पेश हों, और वो नहीं आना चाहते, तो इसलिए मेरा तो ख्याल है वो इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे, और वो कॉन्विक्ट हैं, वो अंडर ट्रायल नहीं है, तो मेरा तो ख्याल है कि वो इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे और फिर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कानूनी है वो होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमें वक्त देने का। प्रोग्राम खत्म हुआ है, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। खुदा हाफिज़।